کا بالکل وقت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کو اس عظیم ہستی کے دیار لے کر کے چلوں، جس عظیم ہستی کا دیدار کرنے کے لیے بہت سی آنکھیں ترستی رہتی ہیں، جن کی استقبال میں بہت سی راہیں پھول بچھاتی ہیں، جن کی شخصیت گو نہ گو اوصاف و محاسن کی مرقع ہیں، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مبلغ بھی ہیں، قابل قدر ناصح بھی ہیں، دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی ہیں، عمدہ بیان خطیب بھی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش الہانی کی فضاؤں تک، جن کی مقبولیت کا شہرہ عام ہے۔ جی ہاں، جنہوں نے اپنی خطابت کو نکھارنے میں کافی عرق ریزی کرنے کے بعد میدان خطابت میں پہچان بنا کر کے دکھائی ہے، جن کی آمد کے لیے ہم آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے ہوئے تھے، وہ عظیم شخصیت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مقرر با کمال حضرت مولانا مفتی محمد اختر وحیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء تحصیل گولا لکھیم پور۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہو کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے تمام سامعین کو نوازیں کہ قلب عالمانہ نگاہیں عارفانہ، قلب عالمانہ نگاہیں عارفانہ، دیکھو آ رہا ہے پھر نبی کا ایک دیوانہ، تعارف آپ کا کراؤں بھلا میں کیا، واقف ہے آپ سے تو سارا زمانہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله عز وجل في كلامه المجيد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لحكمة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا. تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا. تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی مثل موج ہوائے گل، کبھی بن کے دودھ فغان دل. کبھی مثل موج ہوائے گل، کبھی بن کے دودھ فغان دل. تیری شوق دید میں بارہا تیرے آستاں سے گزر گیا. اور یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. اور کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. معزز سامعین، محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنا اور اپنے حبیب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع فرمایا. دعا کریں اللہ بار بار ایسی مجلسوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے کہو آمین. اتنے سست گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے، نیند آ رہی ہے آپ کو، گھر جانا چاہیے. ارے بھائی اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. اگر زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. ہم مسلمان ہیں، ذرا سی سردی ہمارے جذبات کو سرد نہیں کر سکتی ہے. ہمیں تو اپنے لہو کو گرم رکھنا ہے. اتنی جلدی اگر ہم سرد ہو جائیں گے تو کیسے کام چلے گا. بہت ہی خوبصورت مجلس سجائی محمود پور سنبھل ہیڑا کے مسلمانوں نے. مدرسہ فیض العلوم محمود پور سنبھل ہیڑا کے ذمہ داروں نے، کمیٹی کے اراکین نے، آپ سب نے، ہمارے تمام بھائیوں نے، محلے والوں نے، بستی والوں نے، سارے مسلمانوں نے بڑی خوبصورت مجلس سجائی ہے. اللہ کی قسم مدرسے میں داخل ہوا، دل باغ باغ ہو گیا. کئی بار میری زبان سے تعریفی کلمات نکلے، تعریفی جملے نکلے کہ واقعی کیا کام ہو رہا ہے، کیا مدرسے کی تعمیر اور کیا مدرسے میں تعمیر، کیا مدرسے کی تعلیم اور کیا مدرسے میں تربیت بچوں کی، کیا نظام چل رہا ہے عمدہ. بار بار دل سے دعائیں نکلی، بار بار زبان سے تعریفی کلمات نکلے. اور یہ جلسہ جب سے شروع ہوا ہے، آپ حضرات کا آنا، جم کر کے بیٹھ جانا، اتنی سردی میں دیر گئے رات تک بیٹھے رہنا، علماء اکرام کا قیمتی باتیں بتانا، آپ کا توجہ سے سننا، علماء اکرام کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت مدرسے کے لیے نچھاور کر دینا، یہ سب دیکھ دیکھ کر طبیعت ہری ہو گئی، دل باغ باغ ہو گیا. اور سچائی یہ ہے
کہ اب آگے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بچی, آگے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بچی. جو کہنا تھا وہ کہا جا چکا, جو سننا تھا وہ سنا جا چکا. اللہ کی قسم اب میں بارگاہ رب ایزدی میں قسم اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مفتی نظام الدین صاحب نے, علماء کرام نے جو باتیں کہہ دی آپ نے سن لی, ان کے بات پر لبیک کہہ کے اللہ کے مدرسے میں اللہ کے قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے اپنا وقت, اپنی جان اور بعد میں مفتی نظام الدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا مال جو خرچ کیا, اب تک یہاں بیٹھے رہے. خدا کی قسم ہمارا اور تمہارا, کہنے والوں کا, سننے والوں کا, بیٹھنے والوں کا, سجانے والوں کا, سنوارنے والوں کا, سب کا آنا بیٹھنا قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں. کہو سبحان اللہ. اب آگے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا ہوں زیادہ, لیکن بہرحال حاضر ہوا ہوں تو اب اگر بات نہیں کروں گا تو رزق حلال کرنا بھی ضروری ہے. تو روزی حلال کرنے کے لیے میں تھوڑی سی گفتگو, آپ بہت تھوڑی, واقعی بہت سردی ہے, مجھے بھی احساس ہے اور آپ کی سردی کا بھی اور آپ کا بھی, مجھے آپ کے آرام کا بھی مجھے خیال ہے. بہت تھوڑا وقت, 2 4 10 15 20 منٹ جو بھی میں لوں گا, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک بات ہوگی, تھوڑی دیر ہو لیکن جب تک بات ہو توجہ سے, دل جمعی سے, بشاشت قلبی کے ساتھ سنیں گے اور جڑیں گے. آپ حضرات سننا چاہتے ہیں, آپ حضرات, بھائی اختر وحیدی آپ کے درمیان بات کر رہا ہے, میں بات کر رہا ہوں, آپ سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو پورا مجمع ایک بار دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے کہے سبحان اللہ, مجھے اجازت دے میں بات شروع کر دوں. مزہ نہیں آیا؟ ایک بار تڑپ کے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دوستو, میں نے قرآن مقدس کی آیات کریمہ 2 آیتیں تلاوت کی ہیں, 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 2 فرمانوں کا آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے, اسی کی روشنی میں میں کچھ عرض کرتا چلوں. رب قرآن میں فرماتا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. بلا شبہ امت مسلمہ آج تباہی کے دہانے پر ہے, بلا شبہ آج ہم تباہی کے دہانے پر ہیں. انفرادی طور پہ پریشان, اجتماعی طور پہ پریشان, ساری دنیا میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا, مسلمانوں کو دبایا جا رہا, مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے, مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا, مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ, مسلمانوں کی آبروؤں کے ساتھ کھلواڑ, مسلمانوں کے مالوں کے ساتھ کھلواڑ, مسلمانوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ. دنیا جہنم بن چکی, سانس لینا مسلمانوں کا محال ہو گیا. لیکن 1450 برس پہلے جب اللہ رب العزت نے اسلام کو دنیا میں بھیجا, محمد رسول اللہ پر کلمے کو بھیجا اور آپ کو ذمہ دار بنایا کہ ساری دنیا میں کلمے کا اعلان کرو, وہ وقت تھا جن لوگوں کے پاس یہ کلمہ آیا, جو لوگ یہ کلمہ لے کر کے آگے بڑھے ہیں, وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے, وہ مال میں بہت تھوڑے تھے, وہ طاقت میں بہت تھوڑے تھے, وہ زبان, وہ ہر معاشرت میں بہت تھوڑے تھے. ان کا کوئی وجود نہیں تھا, ان کا کوئی مقام نہیں تھا, ان کا کوئی وقار نہیں تھا. انہیں اونٹوں کا چرانے والا کہا جاتا, انہیں عرابی اور بدو کہا جاتا, اور انہیں عجیب عجیب ناموں سے نوازا جاتا. کوئی بادشاہ ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا, ان کو اپنی رعایا بنانے کو تیار نہیں تھا. ان کو ایک طرح سے الگ کر دیا گیا, الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا. کوئی ان کا نام و نشان نہیں تھا, کوئی ان کا وجود نہیں تھا. ان کے بیچ میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے ان کو کلمہ پہنچایا. انہوں نے کلمہ پڑھا, وہ کلمہ پڑھ کے آگے بڑھے. ایسے حالات میں انہوں نے کلمہ پڑھا جب کوئی پرسان حال نہ تھا, جب کوئی گھاس ڈالنے والا نہ تھا, جب کوئی توجہ دینے والا نہ تھا, جب کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. ان کے پاس مال کے نام پر کچھ نہیں, ان کے پاس عزت و آبرو کے نام پر کچھ نہیں, ان کے پاس حکومت, سلطنت اور طاقت کے نام پر کچھ نہیں. لیکن وہ اس کلمے کو لے کر اٹھے تو دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا نے ان کے قدموں میں اپنے سر کو جھکایا, ان کے جھنڈے تلے اپنے آپ کو جمع کیا, ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے لبیک کہا, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا, اور ساری دنیا نے ان کو اپنایا, ساری دنیا نے ان کے کلمے کو اپنایا, ساری دنیا پر انہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا. اسی اسلام کے ماننے والے, وہی مسلمان,
وہی کلمہ ہے، وہی نماز ہے، وہی زکات ہے، وہی روزہ ہے، وہی حج ہے، وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی ہے، وہی نبی کا فرمان ہے، وہی تہجد ہے، وہی نفلیں ہیں، وہی تسبیح ہے، وہی لا الہ الا اللہ، وہی محمد رسول اللہ، وہی اللہ اکبر، وہی حی علی الصلاۃ، وہی حی علی الفلاح، وہی الحمدللہ رب العالمین، وہی مسجدیں، وہی کعبہ، وہی طواف، وہی حج، وہی مسجد نبوی، وہی مدینہ، وہی مکہ، وہی اللہ، وہی مسلمان، وہی قرآن۔ آج ہم ذلیل ہیں تو کیوں ہیں؟ کبھی غور کیا؟ کچھ بھی تو نہیں بدلا، سب کچھ وہی ہے، پھر ہم ذلیل کیوں ہیں؟ پھر ہمیں دبایا کیوں جاتا ہے؟ پھر ہمیں پیسا کیوں جاتا ہے؟ پھر ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا کیوں جاتا ہے؟ پھر ہمیں گری نظروں سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ پھر آج مسلمان گالی کیوں بنا دیا گیا؟ پھر آج ایک اچھا انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں عار کیوں محسوس کرتا ہے؟ کمی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی کہاں ہوئی ہے؟ دوستو، میں زیادہ لمبی چوڑی بات میں جانا نہیں چاہتا، صاف ستھری سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسانوں کے ساتھ پہلے انسان کو نبی بنایا، اور انسانیت کے اندر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ کو معلوم تھا یہ ہمارا بندہ، اس کے اندر نفس ہے، وہ اسے ورغلائے گا، وہ اسے بہکائے گا، تو اللہ نے نبیوں کا انتظام فرمایا کہ جب انسان بہکے گا، جب میرا بندہ مجھ سے دور ہوگا، جب میرا بندہ میری نافرمانی کرے گا، جب میرا بندہ میری حکم عدولی کرے گا، جب میرا بندہ میری بات نہیں مانے گا، میرے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، میرے ساتھ کفر کرے گا، میری جنتوں کا انکار کرے گا، میرے جہنم کا انکار کرے گا، قیامت کا انکار کرے گا، عذاب قبر کا انکار کرے گا، سوال و جواب کا انکار کرے گا، نماز روزے کا انکار کرے گا، حج و زکات کا انکار کرے گا، حرام پر چلے گا، حلال سے دور بھاگے گا اور حرام پہ دوڑے گا، ہماری باتوں کو نہیں مانے گا، ہمارے احکامات کو پیروں تلے رون دے گا۔ اللہ نے نبیوں کا انتظام فرمایا کہ نبی جایا کریں گے، وہ ہمارے بندوں کو بتایا کریں گے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ کی جانب واپس آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی حکم عدولی نہ کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، انسان آتے رہے، انبیاء آتے رہے، جب انسان گمراہ ہونے لگ جاتے اللہ نبیوں کو بھیج دیتا۔ جب موسیٰ کی قوم گمراہ ہوئی اللہ نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، جہنم سے نکالا، جنتوں میں ڈالا۔ جب پورے طور پہ ہود علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی اللہ نے ہود کو نبی بنا کے بھیجا۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی اللہ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ وہ آتے رہے، سمجھاتے رہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ لوگ بگڑتے رہے، انبیاء آتے رہے، وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے، اللہ سے ملاتے رہے، اللہ سے تعلق قائم کرواتے رہے، اللہ سے رابطے کراتے رہے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، فرمایا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال پیدا ہوا جب یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، حضرت کے پاس گئے، فرمایا آقا ایسا لگتا ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ تشریف لے جانے والے ہیں، آپ پردہ فرمانے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہاں عمر، ہر پیدا ہونے والے کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مجھے بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں بھی تمہیں چھوڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رونے لگے، اللہ کے نبی اب ہمارا کیا بنے گا؟ صحابہ کی پوری جماعت آ گئی، اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان موجود تھے، ہمیں کوئی ذلیل نہ کر سکا، ہمیں کوئی بے عزت نہ کر سکا، ہمیں کوئی بے آبرو نہ کر سکا، ہمیں شیطان بہکا نہ سکا، ہمیں کوئی بھٹکا نہ سکا، ہمیں کوئی راہ راستے ہٹا نہ سکا۔ مسائل آتے گئے، آپ حل کرتے گئے، کوئی مسئلہ پیش آتا آپ رہنمائی فرماتے، کوئی معاملہ پیش آتا آپ رہنمائی فرماتے، اللہ سے دعا کرتے، ہم پر برکتیں نازل ہوتی، اللہ سے معلوم کر کے ہمارے مسئلوں کو حل کرتے۔ آپ چلے جائیں گے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ ہماری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ ہماری خبرگیری کون کرے گا؟ ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، شیطان ہم پر حملہ کر دے گا، باطل قوتیں ہم پر حملہ کر دیں گی، نفس ہم پر حملہ کر دے گا، ہمیں کون بچائے گا؟ ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا؟ ہمارا
ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہمیں سیدھے راستے پہ کون چلائے گا؟ ارے آپ تھے، قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت آپ کیا کرتے تھے، قوم کی آبرو کی حفاظت آپ کیا کرتے تھے، قوم کے ناموس کی حفاظت آپ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت آپ کے دم بدولت ہوا کرتی تھی۔ جب آپ نہیں ہوگے کیسے کیا بنے گا؟ ہماری خبرگیری کون کرے گا؟ ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہم کس سے پوچھنے جائیں گے؟ ہم کس کا دامن تھامیں گے؟ ہم کہاں روشنی حاصل کرنے جائیں گے؟ کون ہمیں اندھیروں سے نکالے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں جا رہا ہوں، واقعی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یاد رکھنا میں جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا احداہما ان تمسکتموہم بہما، تم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کا قرآن اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ عمر دراز خان دیوبندی فرماتے ہیں کہ جس پہ ہم کو ناز تھا ایمان میلہ ہو گیا، میری بخشش کا ہر ایک سامان میلہ ہو گیا، اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی میری؟ رکھے رکھے طاق میں جزدان میلہ ہو گیا۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ نے انجیل بھی نازل فرمائی، اللہ نے توریت بھی نازل فرمائی، اللہ نے زبور بھی نازل فرمائی۔ بلا شبہ زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، توریت اللہ کی کتاب ہے۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، صحیفے آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، صحیفے نوح علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ یہ ساری کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، لیکن اللہ نے اپنے زمانے میں ایک متعینہ مدت کے لیے ان کتابوں کو نازل کیا، مگر قیامت تک ان کتابوں کو صحیح و سلامت رکھنے کی اور باقی رکھنے کی گارنٹی نہیں لی۔ لیکن جب قرآن نازل کیا اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان موجود رہے، اور جس قوم کے درمیان، جس امت کے درمیان، جن لوگوں کے درمیان قرآن موجود ہو، قرآن کے موجود ہوتے ہوئے وہ امت گمراہ ہو جائے، وہ قوم پسماندہ ہو جائے، وہ قوم ذلیل ہو جائے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے، وہ قوم نیست و نابود ہو جائے، اس قوم کی آبرو ریزی کی جائے، اس قوم کو دبایا جائے، اس قوم کو کچلا جائے، اس قوم کو پیسا جائے، اس قوم پر ظلم کیے جائیں، جبکہ اس کے درمیان قرآن موجود ہو، اس سے بڑی بدنصیب دوسری کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن ہمارے لیے تھا، ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے رہے گا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پکڑا تھا تو کامیاب ہوئے تھے، پکڑے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ خدا کی قسم جب قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے ناکام ہو جائیں گے۔ ہم لوگ قرآن کو ہلکے میں لیتے ہیں، ہم لوگ قرآن کو ہلکے میں لیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں قرآن مقدس کی اشاعت، قرآن مقدس کی تعلیم، قرآن مقدس کو پھیلانے، قرآن مقدس کو پڑھانے، قرآن مقدس کو آگے بڑھانے سے بڑی عبادت مسلمان کے لیے روح زمین پر دوسری کوئی نہیں ہے، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک نازل کرنا شروع فرمایا ہے، پہلی آیت نازل ہوئی، پہلی آیت میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہب اسلام میں بڑی عبادت تو نماز ہے، مذہب اسلام میں بڑی عبادت تو حج ہے، مذہب اسلام میں بڑی عبادت تو روزہ ہے، مذہب اسلام میں بڑی عبادت تو زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہوگا، جب پہلا جملہ نازل فرمایا ہوگا تو نماز کی بات کی ہوگی، جب پہلی آیت اتری ہوگی تو زکوٰۃ کے لیے اتری ہوگی، یا حج کے لیے اتری ہوگی، یا بیت اللہ کے طواف کے لیے اتری ہوگی، یا روزے کے لیے اتری ہوگی، یا نماز کے لیے اتری ہوگی، یا کلمے کے لیے اتری ہوگی۔ نہیں میرے دوستو، جب اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا، پہلی آیت اتاری، پہلی مرتبہ جبریل امین کے ذریعے اپنے نبی کے سینے پر قرآن کا جو پہلا جملہ اللہ نے اتارا ہے، وہ اس میں نماز کی بات نہ کی، اس میں روزے کی بات نہ کی، اس میں حج کی بات
نہ کی, اس میں زکات کی بات نہ کی, اس میں کلمے کی بات نہ کی, بلکہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. پتا چلا جب تک ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے, قرآن کو پڑھاتے رہیں گے, قرآن کو بڑھاتے رہیں گے, قرآن کو پھیلاتے رہیں گے, قرآن کی اشاعت کرتے رہیں گے, قرآن کے تعلیم و تعلم کا سسٹم اور سلسلہ چلاتے رہیں گے, تب تک یہ دنیا باقی رہے گی, تب تک ہمارا وجود باقی رہے گا, تب تک ہمارا تشخص باقی رہے گا, تب تک ہمارا ایمان باقی رہے گا. مدرسوں کو چھوٹا سمجھنے والوں, قرآن پڑھنے والوں کو ہلکا سمجھنے والے, قرآن پڑھانے والوں کو ہلکا سمجھنے والے, قرآن جس جگہ میں پڑھایا جاتا ہے اس مدرسے کو ہلکا سمجھنے والے, قرآن کی تعلیم کو ہلکے میں لینے والے, کان کھول کر سن لو, جب تک قرآن سے جڑے ہو تب تک تمہارا وجود ہے. جس دن تم قرآن کو چھوڑ دو گے دنیا سے تمہارا وجود مٹ جائے گا, دنیا سے تمہارا وجود مٹا دیا جائے گا. میں موازنہ نہیں کرتا, میں تقابل نہیں کرتا ہوں, لیکن ایک بات کہوں میں اور آپ سب میری ہاں میں ہاں ملائیں گے. ہم لوگ میٹھی میٹھی تقریریں سننے کے بہت عادی ہیں, ہم لوگ وہ باتیں سننے کے بہت عادی ہیں جو ہم کو مزہ دیں, ہم لوگ ہمارے کان وہ سننے کے عادی ہیں جو ہم کو سننے میں مزہ آئے, ہمارا نفس وہ سننے کا عادی ہے جس کو سننے میں اسے مزہ آئے. لیکن حق سننے کی بھی عادت ڈالو, حق سننے پر بھی اپنے کانوں کو آمادہ کرو, حق سمجھنے پر بھی اپنے نفس کو آمادہ کرو, اپنے دماغ اور دل کو آمادہ کرو. خدا کی قسم میں موازنہ نہیں کرتا, لیکن ایک بات بتاؤ, ہمیں پتا ہے, ہم نے جانا ہے, ہم نے یہ جانا ہے کہ اللہ ایک ہے, ہم نے یہ مانا ہے اللہ ایک ہے, ہم نے یہ مانا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, ہم نے مانا ہے کہ جنت برحق ہے, ہم نے مانا ہے کہ جہنم برحق ہے, ہم نے مانا ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہے, ہم نے مانا ہے کہ عمل کا ترازو وہاں اعمال تولے جانے ہیں, ہم نے مانا ہے کہ نام اعمال دائیں اور بائیں ہاتھوں میں بٹنے ہیں, ہم نے مانا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا, ہم نے مانا ہے کہ میدان محشر میں جمع ہونا ہے, ہم نے مانا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دوبارہ زندہ ہونا ہے, ہم نے مانا ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینا ہے, ہم نے مانا ہے کہ آج قیامت آنی ہے, سور پھونکا جانا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جبریل ہیں, میکائیل ہیں, اسرافیل ہیں, ادرائیل ہیں, ہم نے مانا ہے کہ بہت سے فرشتے ہیں, بہت سی حوریں ہیں, بہت سے غلمان ہیں, اچھوں کے لیے جنت ہے, بروں کے لیے جہنم ہے. ہم نے مانا اللہ ہے, وہ ایک ہے, ہر چیز پر قادر ہے, وہ جو چاہتا کر دیتا ہے. ہم نے مانا ہے آدم اس کی پہلی پیدا کردہ انسانوں میں سے مخلوق بھی ہیں, پہلے انسان بھی ہیں, آدم اس کے نبی بھی ہیں, نوح اس کے نبی ہیں, اسماعیل نبی ہیں, ابراہیم نبی ہیں, موسیٰ نبی ہیں, عیسیٰ نبی ہیں, اور یحییٰ نبی ہیں, زکریا نبی ہیں, سلیمان نبی ہیں, داؤد نبی ہیں, شیس نبی ہیں, ہود نبی ہیں, لوط نبی ہیں علیہم السلام. ہم نے مانا ہے کہ محمد آخری اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہم نے مانا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں, ہم نے مانا ہے کہ ایک بار سال گزرنے پر مال میں زکات فرض ہے, ہم نے مانا ہے زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے, ہم نے مانا ہے رمضان میں ایک بار سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں, ہم نے مانا ہے کہ سنتوں پر چلنے سے جنتیں ملیں گی, ہم نے مانا ہے بدعتوں پر چلنے سے, نفس کی خواہشات پر چلنے سے جہنم ملے گا. ہم نے یہ سب مانا ہے, مگر ایک بات بتاؤ, کیا ہم نے جنت کو دیکھا, کیا ہم نے جہنم کو دیکھا, کیا ہم نے جبریل کو دیکھا, کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا, کیا ہم نے قبر کے عذاب کو دیکھا, کیا ہم نے قبر کے سوال و جواب کو دیکھا, کیا ہم نے پل صراط کو دیکھا, کیا ہم نے میدان محشر کو دیکھا, کیا ہم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا, کیا ہم نے اللہ کو دیکھا, کیا ہم کو پتا کہ نمازیں کیسے آئیں, ہم کو کیا پتا زکات کیسے آئی, ہم کو کیا پتا نماز کیسے آئی, روزہ کیسے آیا. اللہ کی قسم ہم نے یہ سب مانا, یہ سب مان کر ہم مسلمان ہوئے, لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں پتا کیسے چلی, یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن نے بتائیں. اگر ہمیں قرآن نہ ملا ہوتا, ہمیں اللہ نہ ملتا, ہمیں محمد نہ ملتے, ہمیں جنت نہ ملتی. یہ سب قرآن نے ہمیں بتا. اب قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دو. اب بہت بڑے مسلمان ہو گئے, تہجد والا اپنے تہجد میں مگن ہے, برا نہ لگے کسی کو, یہ دل کا درد ہے جو میں بتا رہا ہوں. نفلوں والا اپنے نفلوں میں مست ہے, تسبیح والا اپنی تسبیح میں مست ہے, چاشت والا اپنی چاشت میں مگن ہے, اشراق والا اپنی اشراق میں مگن ہے. اب قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دو. اللہ ایک ہے, اسی کو مان کر کے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں. کس نے بتایا, کیسے پتا چلا, بولو. قرآن نے بتایا.
اب کنارے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عبدہ و رسولہ، کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ اب کنارے کر دو، اب ضرورت نہیں رہی، اب کہاں ضرورت رہ گئی؟ اب وہی غریبوں کے 2% بچے چلے جائیں گے پھٹی ہوئی چٹائیوں پر 5,000 والے قاری صاحب کے پاس بیٹھنے پڑھنے کے لیے، باقی کس کو فرصت ہے؟ کون قرآن پڑھوائے گا؟ ہٹاؤ، اب تو کام ہو گیا، اب تو قرآن نے اپنا کام کر دیا، اب اس نے ہمیں بتا دیا اللہ کون ہے، نبی کون ہے، نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، بس اب اس کو کنارے کر دو۔ اب 98% مسلمانوں کے بچے تھوڑی پڑھیں گے قرآن، اب کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ اب ہمارا مال ان خانقاہوں میں، ان ٹوٹی ہوئی چٹائیوں میں، یہ پلستر ادھڑی ہوئی دیواروں میں، یہ پھٹے ہوئے بوریوں پر بیٹھنے والے حافظ جی کے لیے، یہ بیچارے پھٹے ہوئے کرتے اور پاجامے پہن کر غریبوں کے بچے پڑھنے آنے والے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ ان سب کو پڑھانے کے لیے ہمارا مال اونچی چیزوں میں، اونچے کاموں میں جائے گا۔ اب کیا ضرورت ہے؟ ہم نے غداری کی ہے قرآن کے ساتھ، ہم نے قرآن کے ساتھ غداری کی ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہم نے قرآن کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، ہم نے اس کا حق مارا ہے۔ بنے گھومتے اب تو بڑے ہم نے دینداروں کو، ارے تم دیندار بنے کیسے؟ اگر قرآن نہ آتا تم کیسے دیندار بن جاتے؟ ہم کو قرآن نے بتایا، جب ہم نے قرآن کھولا، قرآن نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں کمانے کا طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں پہننے کا طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں بولنے کا سلیقہ بتایا، قرآن نے اولاد کی تربیت کا طریقہ بتایا، قرآن نے والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ بتایا۔ ارے قرآن کے مطابق اگر چلے ہوتے، ایک قرآن کی آیت اٹھا لو، تم کیا جانو قرآن کیا ہے؟ قرآن سے دور ہو گئے، خدا کی قسم، وہ ہیں آپس میں، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہے کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک آیت اٹھا لو، میں ایک مثال دے دیتا ہوں یہاں پر، قرآن کیسا ہمیں جینے کا انداز، قرآن سے زیادہ ہمارا ہمدرد، قرآن سے زیادہ ہمارا خیر خواہ، قرآن سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا، قرآن سے زیادہ ہماری رہنمائی کرنے والا، قرآن سے زیادہ ہماری نگہبانی کرنے والا، قرآن سے زیادہ ہمیں ہدایت دینے والا، قرآن سے زیادہ ہمیں گلے سے لگانے والا، قرآن سے زیادہ ہماری شفاعت کرنے والا، قرآن سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا روح زمین پر دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ۔ ایک مثال، پتا ہے قرآن ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بے نمازی ہو گئے، یہ بعد کا مسئلہ ہے کہ ہم سود خور ہو گئے، یہ بعد کا مسئلہ ہے کہ ہم سنتوں کو چھوڑ گئے، یہ بعد کا مسئلہ ہے کہ ہم روزہ چھوڑ گئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلا درد یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ہم نے قرآن کی خدمت کو عبادت سمجھنا چھوڑ دیا، ہمارا کوئی عنوان نہیں بچا۔ کسی زمانے میں ہم بھی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے، آج کے دور میں ہمارا کوئی عنوان نہیں رہ گیا، ہمارا ایک ہی عنوان رہ گیا، مسلمان۔ اگر تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر تو نے مسلمان ماں کی گود میں جنم لیا ہے، تو قرآن کی سیوا، قرآن کی خدمت، قرآن کی عزت، قرآن سے شغف، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے محبت پیدا کر لے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تم قرآن پر واپس آ جاؤ، قرآن پر واپس آ جاؤ۔ قرآن کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ ایک، بچے بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، عمر کے ساتھ جسم میں ضعف اور کمزوری آتی ہے،
اور وہ جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے وہ جوان ہوتے ان کے بدن میں مضبوطی آ جاتی ہے. فطری طور پہ نفس کا تقاضا ہے کہ وہ جوان اولادیں بوڑھے ماں باپ کو گھرکنا، دبانا، ڈرانا، دھمکانا شروع کر دیتے ہیں. بتاؤ اب کون ہماری رہنمائی کرے گا؟ دنیاوی تعلیم. دنیا کی تعلیم تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. غلط تو نہیں کہہ رہے ہم؟ دنیا کی تعلیم تو صاف یہی بتاتی ہے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرو، ڈوبتے سورج کی نہیں. دنیا کی تعلیم تو ہمیں یہی بتاتی کہ جو چڑھ رہا ہے اسی کو سلام کرو، اترتے کو مت کرو. شیئر مارکیٹ بڑھ رہا ہے پیسے لگا دو، ڈاؤن ہو رہا ہے مت لگاؤ. دنیا کی تعلیم ہمیں بتائے گی؟ کون بتائے گا کہ جن ماں باپ نے پیدا کیا اپنے ناخون، ماؤں کے ناخونوں میں ہمارے پیشاب پاخانے کی بدبو بھر جاتی ہے 10 سال دھوتے دھوتے. اب وہی ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بیٹا جوان ہو گیا، سینہ چوڑا، چھاتی مضبوط، بازو مضبوط ہو گئے. اب باپ اس کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کو ڈانٹنے سے، اس سے آنکھیں ملانے سے ڈرتا ہے. وہ باپ کو گھرکتا ہے، وہ باپ کو دباتا اور ڈانٹتا ہے. کون آئے گا ہماری رہنمائی کرنے کے لیے؟ پتا ہے قرآن ہمارے لیے نازل ہوا تھا. ہم تو مست ہو گئے. ہمارے 2% بچے جو غریب غربا کے ہیں وہی مکتبوں میں نورانی قاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے نظر آئیں گے. ورنہ چاہے حاجی نمازی دیندار صحابی کیوں نہ ہو، اگر امیر ہیں، اگر پیسے والے ہیں تو کچھ اور ہی پڑھے گا ان کا بچہ. قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آؤ وہی قرآن یہ ہمارے لیے اترا تھا. اب جب ماں باپ بوڑھے ہیں، اب دنیا سے ہم نے پوچھا، دنیا نے کہہ دیا چڑھتے سورج کو سلام کرو، بات ختم ہو گئی. اب ان کی کیا ماننا بھائی؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب یہ کما نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، اب تو اسی کی چلے گی، وہی بیٹا جوان جو کما رہا ہے، جو لا رہا ہے. لیکن قرآن، قربان جائیے، دیکھو قرآن ہے کیا. میں ایک یہ نہیں کہتے دیگ میں سے ایک چاول دیکھ لیتے تو پوری پک گئی. وہ پورا بتانے کے لیے تو پوری عمر میرے جیسوں کی بیت جائے. ذرا ایک چاول ملاحظہ کریں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب جب باپ بوڑھا ہوا، ماں بوڑھی ہوئی، بیٹا جوان ہوا، بیٹے جوان ہوئے، اب ان کی نگاہوں سے وہ دب رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور وہ دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے. یہ قسم پرسی کا عالم ہے. اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. بات ختم. اب آگے اللہ کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ. جب تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا وہ دونوں جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. انہیں اف بھی مت کہنا، اوہ بھی مت کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں. وقل لہما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ. اور ان کے سامنے اپنے بازو جھکا دینا، نرم پڑ جانا، رحم و کرم سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا. وقل لہما قولا کریما. ان کے سامنے آہستہ آہستہ بولنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو اوں مت کہنا، انہیں اوف مت کہنا، ان کے قدموں میں بچ جانا بالکل. اور اللہ سے بھی دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ان کے بڑھاپے پر رحم کر دے جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے چھوٹے پر پالا تھا. یہ قرآن ہے جو ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے. ہم نہیں قرآن کا خیال رکھتے. پوری دنیا کی کوئی کتاب ایسی لے کر کے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اس کے بعد میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اتنا لمبا جس میں والدین کے لیے لکھا ہو کہ بیٹو اگر تم جوان اور مضبوط ہو گئے ہو تو اپنے ماں باپ کو ستانا نہیں، نرمی سے بات کرنا، جھک کے بات کرنا، بازو جھکا لینا، سینہ جھکا لینا، نظریں جھکا لینا، ان کے سامنے دھیرے سے بولنا تاکہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ ڈر نہ جائیں، دب نہ جائیں. ان کے سامنے تیز آواز مت اٹھانا، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، ان کے قدموں میں گرے رہنا. کسی کتاب میں لکھا ہو تو لے کر کے آؤ سوائے قرآن کے. قرآن ہمارے لیے نازل ہوا تھا. ہم نے قرآن کا کیا کر کے رکھ دیا؟ 2-4 نسخے خرید کے مسجد میں رکھوا دیے. کوئی مر گیا تو کبھی اس کے قرآن خوانی اس کے نام پر کروا لی، کبھی بیٹی کی شادی ہوئی تو بیٹی کو جہیز میں وہ اٹھا کر کے دے دیا، وہ طاق میں رکھ دیا گیا، عمریں بیت گئیں، کھول کر کے نہیں دیکھا گیا، ختم ہو گیا، حق ادا ہو گیا قرآن کا. قرآن کی خدمت
فرض اول ہے، فرض اول سب سے. قرآن کی اشاعت، قرآن کی تعلیم میرے نبی نے فرمایا. میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ اتنی شدت کے ساتھ ایک بات کو کہے چلے جا رہے ہیں، تو زبان میں دیکھو انہی کی راتیں سجا رہا ہوں. چراغ میرا ہے، رات ان کی، اور انہی کی باتیں بتا رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی. میں کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں. خدا کی قسم میری اپنی بات تھوڑی ہے. میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا، دیکھیے اچھا سب ہے، اچھے سب ہیں. نماز والا بھی اچھا ہے، روزے والا بھی اچھا ہے، زکوٰۃ والا بھی اچھا ہے، حج والا بھی اچھا ہے، اور پورے طور پہ تہجد والا بھی اچھا ہے، چاشت والا بھی اچھا ہے، اشراق والا بھی اچھا ہے، اوابین والا بھی اچھا ہے، اور نفلوں والا بھی اچھا ہے، تسبیح والا بھی اچھا ہے، صدقے والا بھی اچھا ہے، زکوٰۃ والا بھی اچھا ہے، عبادت والا بھی اچھا ہے، ریاضت والا بھی اچھا ہے، مجاہدے والا بھی اچھا ہے، حج والا بھی اچھا ہے، طواف والا بھی اچھا ہے. سارے اچھے ہیں، کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں. نمازی اچھا، روزے دار اچھا، تلاوت والا اچھا، عبادت والا اچھا، تہجد گزار اچھا، پرہیزگار اچھا، سب اچھے. لیکن میرے نبی نے فرمایا سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ. نماز والا اچھا ہے، روزے والا اچھا ہے، زکوٰۃ والا اچھا ہے، حج والا اچھا ہے، لیکن قرآن پڑھنے اور قرآن دوسروں کو پڑھانے والا سب سے اچھا ہے. کہو سبحان اللہ. یہ میں کہہ رہا ہوں تو میری زبان کھینچ لو. یہ تو مدینے والے آقا نے کہا، میں تو بتا رہا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھا، یہی ترجمہ ہے. اب تو ہندی کے ترجمے آتے، آپ بھی اٹھا کر کے دیکھ لینا، علماء سے پوچھ لینا تم میں سب سے اچھا کون ہے. فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ. جو قرآن کو سیکھ لے اور ساری زندگی دوسروں کو سکھاتا رہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اصل میں جو عمل ہم لوگ کرتے ہیں خود کرتے ہوئے اس عمل کو بڑا نہیں سمجھتے. قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سنانا، قرآن پڑھانا، قرآن کو آگے بڑھانا، قرآن کی اشاعت کرنا، قرآن کی اشاعت کے لیے کوشاں رہنا، قرآن کی اشاعت کے لیے محنت کرنا، جد و جہد کرنا، مال قربان کرنا، جان قربان کرنا، وقت قربان کرنا. اللہ کی قسم عظیم ترین عبادتوں میں سب سے عظیم ترین عبادت ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا. قرآن ایک عجیب و غریب عبادت ہے. میں اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں، اکثر میں یہ جملہ اکثر اپنی تقریروں میں، آپ یوٹیوب پر جا کر کے بھی سنیں گے تو آپ کو ملے گا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی ہمارے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم کمبل اوڑھ کے، توجہ ہے میری طرف، توجہ ہے بھائی، اکتا گئے ہوں تو بات ختم کر دیں. سن رہے ہیں آپ حضرات؟ جو لوگ سننا چاہتے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے سبحان اللہ کہیں ذرا. ہاں تھک گئے آپ، آدھوں نے اٹھائے آدھوں نے نہیں اٹھائے. اصل میں یہ دونوں ہاتھ اس طرح اٹھوانے کا مطلب ہوتا ہے بغل میں سے نکال لو، نیند نہیں آئے گی، ورنہ پھر نیند آنے لگتی ہے. توجہ ہے؟ میں جملہ دینے لگا ہوں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کتنی بڑی عبادت ہے آپ دیکھنا، کتنی عظیم ترین عبادت ہے. افضل العبادت نماز ہے. آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور میں کمبل اوڑھ کے وہاں لیٹ جاؤں اور ٹکر ٹکر دیدم دم نہ کشیدم، میں آپ کو خوب دیکھوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں لیٹا لیٹا دیکھ رہا ہوں. بتاؤ مجھے ثواب ملے گا یا گناہ؟ ہمارے تو پھیپڑے کھنچ گئے یار. ماشاء اللہ کرتے ہیں. توجہ، بڑی بات کہنے لگا ہوں، آپ دھیان سے سنیں گے نہیں تو سر کے اوپر سے گزر جائے گی. ایسی مثالیں، اتنی ہلکی مثالیں کر کے، ورنہ میں بھی ابھی عربی اور فارسی والے جملے استعمال کرنا شروع کر دوں، آپ کہیں گے بہت بڑا مولانا ہے یار، پتہ نہیں کیا بول گیا، سمجھ میں نہیں آیا. میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کے سمجھ میں آئے. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن لوگوں کی سمجھ میں آ رہی وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا. ماشاء اللہ سب کے سمجھ میں. پوچھ لوں گا کسی سے بھی بیچ میں اٹھا کر کے میں کیا کہہ رہا تھا، سمجھ لینا. توجہ سے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بڑی عبادت ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں یا لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں، آرام سے مزے لے لے کے. بتاؤ آپ نماز پڑھ رہے ہو، میں لیٹا لیٹا دیکھ رہا ہوں، خود نہیں پڑھ رہا اٹھ کے، بتاؤ مجھ کو ثواب ملے گا؟ الٹا گناہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ میں نے چھوڑ دی، میں نے لیٹے لیٹے نماز چھوڑ دی، اور پلس دوسرے کو تم کو دیکھتا رہا اور تب بھی اٹھ کے نہیں پڑھی، گناہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟
آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے. میں زکوٰۃ دے رہا تھا، آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، مطلب دیکھ بھی رہے پھر بھی نہیں دے رہے ہو. آپ کو دیتے ہوئے ہمیں دیکھ کر کے آپ کو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، حج اس پر فرض ہے. دوسرا آدمی حج کرنے جا رہا ہے، وہ ٹکر ٹکر دیدم، وہ دیکھ رہا ہے، خود نہیں جا رہا ہے. بتاؤ ثواب ملے گا کہ گناہ پڑے گا؟ بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ. گناہ ملے گا نا. ایک عجیب عبادت ہے، ایک عجیب عبادت ہے. یعنی میں فرض نمازوں کی چھوڑ دو، تہجد کی بھی بات کر لو جو کہ نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے. ایک ہی مسجد میں دو آدمی، میں لیٹ گیا آپ بھی لیٹ گئے، دونوں آدمی مسجد میں لیٹ گئے. ابھی بیان کے بعد آپ اٹھے، وضو کیا گرم پانی سے، تہجد کی 4 رکعت کی نیت باندھ دی، آپ تو تہجد پڑھنے لگے. میں مولانا ہو گئے، میں کمبل اٹھا کے میں دیکھتا رہا، دیکھ رہا ہوں، مزے لے لے گے، خود نہیں پڑھ رہا ہوں. مجھے ثواب ملے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھے، مجھے ثواب ملے گا؟ بلکہ اور میرے اوپر ذلت برسے گی. یار کیسے آدمی ہو، ایک آدمی پڑھ رہا تھا، کم سے کم اس کو دیکھ کر شرم آ جاتی، پڑھنے لگتے. یہی تو ہوگا. گناہ پڑے گا، ثواب نہیں ملے گا. لیکن ایک عجیب عبادت ہے، ایک عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ وہ ایسی عبادت ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، دوسرا کر رہا ہو، آپ محبت کی نظروں سے دیکھتے رہیں. جتنا ثواب کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب دیکھنے والے کو ملے گا. نماز میں پڑھتا رہوں، آپ دیکھتے رہیں، ثواب نہیں گناہ ملے گا. زکوٰۃ میں دیتا رہوں، آپ دیکھتے رہیں، ثواب نہیں گناہ ملے گا. حج میں کرتا رہوں، آپ پر فرض ہو، آپ پھر بھی دیکھتے رہیں، کریں نہیں، آپ کو ثواب نہیں گناہ ملے گا. آپ میں تہجد پڑھتا رہوں، آپ لیٹے لیٹے دیکھتے رہیں، آپ کو ثواب نہیں گناہ ملے گا. لیکن قرآن پڑھ رہے ہو، اگر قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہو، ایک عالم قرآن پڑھ رہا ہو، ایک حافظ قرآن پڑھ رہا ہو، آپ لیٹے لیٹے اس کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، جتنا ثواب اس کو پڑھنے پر ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو دیکھنے اور سننے پر ملے گا. کہو سبحان اللہ. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. ہم جانتے نہیں قرآن ہے کیا. جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، خود ان کو نہیں پتا ہوتا. قرآن ایک عجیب عبادت ہے. کہتے قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن چومنا بھی ثواب ہے، قرآن چھونا بھی ثواب ہے. قرآن جس بستے میں رکھا جائے اس کو سلوانا بھی ثواب ہے، جس تپائی پہ رکھ کے قرآن پڑھا جائے اس کو بنوانا بھی ثواب ہے. جس بچے نے قرآن حفظ کر لیا سر پہ اس کے ہاتھ رکھنا بھی ثواب ہے. جس مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہو اس میں ایک اینٹ لگانا بھی ثواب ہے، اس میں جھاڑو دینا بھی ثواب ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے محبت کی نظر سے اس عمارت کو دیکھنا بھی ثواب ہے. کہو سبحان اللہ. اور بتاؤں، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں دلائل سے بات کرتا ہوں، میں آپ کو دین سنا رہا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حکومت کا نظام مضبوط ہوا اور 60 لاکھ یا 48 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا تو سوال پیدا ہوا وبھاگ بنائے جائیں، ڈپارٹمنٹ قائم کیے گئے، وبھاگ قائم کیے گئے، پولیس وبھاگ اور فوج وبھاگ اور فلاں ڈاک وبھاگ، اور یہ سارے وبھاگ انہی کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنے. سب کی تنخواہیں متعین ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہ جملہ لے کر کے جانا، اور ذرا دھیان سے سنو یہ جملہ، بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے قرآن کی تعلیم کو بند کرنے کے لیے. ڈائریکٹ اللہ کے قرآن سے بندہ نہ جڑنے پائے، قرآن سے ہم کو کاٹنے کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں. اور میں پیچھے چلا جاؤں تو آج سے نہیں، جب قرآن آقا پر نازل ہونا شروع ہوا، ارے جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا 40 سال تک اللہ کے نبی پر، تب تو سارے کافر بھی آپ سے محبت کرتے تھے. ابو لہب گلے سے لگاتا تھا، ابو جہل سینے سے لگاتا تھا، عتبہ سینے سے لگاتا تھا، امیہ بن خلف عزت کرتا تھا، ابی بن خلف عزت کرتا تھا. یہ سارے کے سارے عزت کرتے تھے، یہ سارے کے سارے سچا کہتے، امانت دار کہتے، صادق کہتے، امین کہتے تھے. لیکن
لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن سے کاٹ دیا جائے، اس کے لیے آج سے نہیں اسی زمانے سے کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے ابو لہب نے گالیاں دی، ابو جہل نے ستایا، مارا، پیٹا، عرصہ حیات تنگ کر دیا، لیکن قرآن کی تعلیم کو اللہ کے نبی نے بند نہ ہونے دیا۔ کافروں نے کعبے میں قرآن کی تعلیم کو بند کروایا، اللہ کے نبی نے دار ارقم میں چالو کر دیا۔ دار ارقم میں جب بند کروایا، قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ کا نبی مدینے چلا گیا، مدرسہ و قرآن کی تعلیم بھی مدینہ لے گیا۔ مدینے میں ایک طرف مسجد نبوی کو بنایا، آؤ مسجدوں مدرسوں میں آپس میں موازنہ کرنے والوں، آؤ مجھ سے آ کر کے بات کرو، میں اللہ کے نبی کی حدیثیں رکھوں گا، میں اللہ کا قرآن رکھتا ہوں۔ اللہ کا نبی مدینے آیا، قرآن کی تعلیم ساتھ لایا، ادھر مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے بنائی، تو اس سے پہلے مسجد بنانے سے پہلے ہی صفہ یعنی مدرسہ قرآن کی تعلیم کے لیے بنایا، جو آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ مدرسے کو مدرسہ کار ثواب نہیں ہے، پہلے صفہ بنایا۔ صفہ اس مدرسے کا نام ہے جس میں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی۔ مدرسہ نہیں بند ہوا، قرآن کی تعلیم بند نہیں ہوئی، اللہ کے نبی چلاتے رہے، ابو بکر چلاتے رہے۔ مسیلمہ کذاب نے قرآن کی تعلیم کو سوچا بند ہو جائے، ابو بکر نے بند ہونے نہ دی۔ قیصر روم نے سوچا بند ہو جائے، عمر نے بند نہ ہونے دی۔ حضرت اور پورے طور پہ کسرا نے سوچا بند ہو جائے، عثمان نے بند نہ ہونے دی۔ کوفیوں نے سوچا بند ہو جائے، علی نے بند نہ ہونے دی۔ یہودیوں نے سوچا بند ہو جائے، سبائیوں نے سوچا بند ہو جائے، معاویہ نے بند نہ ہونے دی۔ نظام الملک توسی نے سوچا بند ہو جائے، غزالی قرآن کی تعلیم دیتا رہا۔ خلیفہ منصور نے سوچا قرآن کی تعلیم بند ہو، ابو حنیفہ قرآن کی تعلیم دیتا رہا۔ توجہ میری طرف، بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہنا۔ خلیفہ منصور نے سوچا قرآن کی تعلیم بند ہو جائے، ابو حنیفہ تعلیم دیتا رہا۔ نظام الملک توسی نے سوچا قرآن کی تعلیم بند ہو، امام غزالی قرآن کی تعلیم دیتا رہا۔ معتصم باللہ نے قرآن کو بند کرنا چاہا، احمد بن حنبل قرآن کی تعلیم دیتا رہا۔ انگریزوں نے قرآن کی تعلیم کو بند کرنا چاہا، شاہ ولی اللہ قرآن کی تعلیم دیتا رہا۔ اس کے بعد کے فتنوں نے قرآن کی تعلیم کو بند کرنا چاہا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس کے جانشین دارالعلوم دیوبند والے قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ قرآن کی تعلیم تو بند نہیں ہوگی، لیکن جو قرآن کی تعلیم میں مددگار بنیں گے وہ اپنے لیے جنتیں بنائیں گے، جو قرآن کی تعلیم میں مددگار نہیں بنیں گے، روڑا ڈالیں گے، وہ اپنے لیے جہنم بنائیں گے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، میں شروع سے لے کے چلا ہوں، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کی تعلیم سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت نازل ہوئی، چاہتا اللہ تو پہلی آیت میں نماز کا ذکر کرتا نا، چاہتا اللہ تو پہلی آیت میں حج کا ذکر کرتا نا۔ اقرا بسم ربک الذی، اللہ کو پتا تھا جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک یہ ہمارے دین پر آگے بڑھیں گے نہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مقدس، قرآن عجیب و غریب عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن سننا، دیکھنا، پڑھنا، چومنا، ہاتھ لگانا، قرآن کی کسی طرح سے بھی اگر خدمت ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ، جب انہوں نے وبھاگ بانٹے ہیں، ان کی تنخواہیں متعین کی ہیں، تو جب حضرت عمر نے قرآن پڑھانے والوں کا، اب ذرا توجہ، قرآن پڑھانے والوں کا، جو حضرات آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بات کروں گا، توجہ سے سن لیں۔ آپ لوگ تو آپس میں زندگی بھر سال بھر باتیں کرتے رہیں گے، میں دوبارہ ہو سکتا ہے سال کے بعد حاضر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وبھاگ بانٹے ہیں اور وبھاگوں کی تنخواہیں متعین کی ہیں، سنو، دین وہ ہوتا ہے جو صحابہ دیتے ہیں، دین وہ نہیں ہوتا جو ہم گھر میں بیٹھ کے بناتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب تنخواہیں متعین کی تو اماموں کی بھی تنخواہ متعین کی، اذان دینے والوں کی تنخواہیں متعین کی، حضرت عمر نے ڈاک کا کام کرنے والوں کی تنخواہیں متعین کی، صفائی والوں کی بھی تنخواہیں متعین کی، پولیس محکمہ بنایا اس کی تنخواہیں بھی متعین کی، فوج کی بھی تنخواہیں متعین کی، اور فوج سے بھی زیادہ تنخواہ مکتب میں قرآن پڑھانے والوں کی متعین فرمائی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس عمر نے فوجیوں سے بھی زیادہ
تنخواہ متعین کی, مکتب میں قرآن پڑھانے والوں کی شورا جمع ہوئی, سب نے اعتراض کر دیا کہ حضرات جو لوگ تلوار لے کر میدان جہاد میں, میدان کارزار میں قتال کا بازار گرم کرتے ہیں, جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی جان دیتے ہیں, ان فوجیوں کی تنخواہ کم ہے اور قرآن پڑھانے والے قاریوں کی تنخواہ زیادہ کیوں متعین کی؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ قاری یہاں سے قرآن پڑھانا بند کر دیں گے تو پھر فوجی اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. آج بہت کچھ کہا جا رہا ہے قرآن سے کاٹنے کے لیے. قرآن پاک, وہ قرآن سے تم کہاں جان پاؤ گے؟ تم تو وہ ہم نے جو اردو میں کتاب لکھ دی وہ پڑھ لو. تم اللہ میاں ہو, تم نے لکھ دی. کتنے پیار سے ہمارا رب سمجھاتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس کے معنی پتہ کیا ہے اس آیت کے؟ یا ایھا الانسان, اس میں الف لام, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, اے انسان مراد کیا پتہ ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان, ہر انسان کو, انسان ہو بس وہ آدمی ہو, ہر انسان کو الگ الگ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے تم سے, ان سے, ہم سے, ہمارے باپ داداؤں سے, ہماری اولادوں سے, سب سے, ہر انسان سے الگ الگ کہتا ہے اے انسان ما غرک بربک الکریم, تجھ کو تیرے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ یہ ہے قرآن. قرآن ہم سے بات کرتا ہے, قرآن ہم سے بات کرتا ہے, ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کی خدمت میں آپ کو بتاؤں قرآن کیا ہے اور قرآن کی خدمت کیا ہے. ایک شخص ہے, اس نے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. اس نے قرآن کی محبت میں دیوانہ, اس کے والدین نے قرآن نہیں پڑھایا ہوگا کوئی بد نصیب. میں اسے علل اعلان بد نصیب کہتا ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں کسی کا بیٹا مر جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب, کسی کو بیماری لگ جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب, کسی کا مال چلا جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب, کسی کا کوئی مر جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب, کسی کا پیر ٹوٹ جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب, کسی کے سر میں چوٹ آ جائے بڑا بد نصیب, کوئی غریب ہو جائے کہتے ہیں بڑا بد نصیب, اس کے نصیب اچھے نہیں. میں کہتا ہوں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, توجہ میری طرف ہے, محمود پور سنبل ہیڑا کے مسلمانوں توجہ میری طرف ہے. آپ لوگ کہتے ہیں, سماج میں کہا جاتا نا اس کا مال غارت ہو گیا بڑا بد نصیب, اس کو فلاں بیماری ہو گئی بڑا بد نصیب, اس کا فلاں مر گیا بڑا بد نصیب, وہ فقیر غریب ہو گیا بڑا بد نصیب, اس کو فلاں تنگ ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑا بد نصیب. میں بتاؤں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں, میرے بھائیوں بزرگوں بھی سنو, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے. وہ بڑا بد نصیب نہیں ہے, وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے. یعنی جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کے لیے, اس اللہ کی محبت میں, اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں, پھر بھی ہمیں نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین میں ہمارا اللہ ہم سے کہتا کیا ہے. ارے ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا بتاؤ؟ یہ ہے قرآن. بات سمجھ آ رہی؟ یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. ہم تو قرآن سے دور ہو گئے. ان کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, وہ بڑے میں ان کی بڑی عمر تھی, مر گئے, وہ انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی, دنیا سے چلے گئے. منشی محمد جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے. انہوں نے ان کو قبر میں اتارا, قبر میں اتارنے کے بعد پٹلے لگائے, مٹی دی, سب لوگ چلے گئے, وہ بھی گھر واپس چلے آئے. وہ سرکاری ملازم تھے, انگریزوں کا دور حکومت تھا, ان کی جیب میں آئی ڈی رکھی ہوئی تھی, آئی کارڈ رکھا تھا. وہ قبر میں گر گیا. وہ علماء کے پاس گئے, کہنے لگے میرا آئی کارڈ قبر میں گر گیا ہے, انگریز بڑا ظالم افسر ہے, اگر میں آئی کارڈ لے کر نہیں جاؤں گا مجھے پھانسی لگا دے گا, تو کیا میں قبر کھول کر اپنا آئی کارڈ باہر نکال سکتا ہوں؟ وقت کے علماء نے کہا ذرا اندھیرا ہو جائے, مغرب کے بعد چلے جانا تاکہ لوگ نہ دیکھیں, اور ہلکے سے ایک ہی تختہ ہٹانا اور اپنا آئی کارڈ نکال لینا, چرچا مت کرنا, اور چپ چاپ بند کر کے واپس چلے آنا. منشی محمد جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے بعد وہ بڑے میاں کی قبر کے پاس چلے گئے, قبر کی مٹی ہٹائی, ایک تختہ ہٹایا,
ہاتھ بڑھانے لگے اپنا آئی کارڈ اٹھانے کے لیے، آنکھوں سے دیکھا پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی، ایسی خوشبو آئی، بے ہوش ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، منظر غائب ہو چکا تھا، کارڈ اٹھایا، جیب میں رکھا، قبر کو برابر کیا، وہ بڑی اماں کے گھر چلے گئے، کہنے لگے بتاؤ بڑے میاں کتنے بڑے نیک آدمی، کتنا ولی آدمی تھا، یہ کون سا عمل تھا، یہ کون سی ولایت تھی اس کے پاس، اللہ نے جنت والی خوشبو اور جنت والے پھول مجھے دنیا والی آنکھوں سے دکھا دیے، یہ کتنا ولی آدمی تھا۔ بڑی اماں کہنے لگی یہ تو عام آدمی تھا، یہ تو کوئی ولی نہیں تھا۔ کہا نہیں ضرور ہوگا، آپ پتہ کر کے بتاؤ۔ وہ سوچنے لگی، بڑی اماں نے کہا ویسے تو کوئی بہت بڑے عالم، کوئی بہت بڑے ولی نہیں تھے، یہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر انہیں قرآن سے بڑی محبت تھی، یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کر بیٹھتے اور قرآن پڑھنا جانتے نہیں تھے، تو یہ قرآن کی آیتوں پر انگلی رکھتے اور محبت میں کہتے یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، اس طرح ایک پارا پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان کی قبر کو گلاب کے پھولوں سے بھر دیا، کہو سبحان اللہ۔ قرآن وہ نعمت ہے، قرآن بڑی نعمت ہے۔ ذرا سا بھی اگر کوئی قرآن پاک کے وہ ذرا، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا، 20 بار سنا چکا ہوں کہ مرنے لگ گیا، ساری زندگی ڈاکہ زنی کرتا رہا، ساری زندگی رہزنی کرتا رہا، ہزاروں کو قتل کیا، ہزاروں عورتوں کی آبرو لوٹی، ہزاروں لوگوں کا مال لوٹا، ساری زندگی ڈاکہ ڈالتا رہا، قافلوں کو پکڑ کے مار دیتا، ان کا مال لوٹ لیتا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد اس کو لگا کہ بیمار پڑا، موت آ جائے گی، اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ میں تو سارا زندگی ڈاکہ زنی کرتا رہا، ساری زندگی ڈاکے ڈالتا رہا، لیکن میں تو مر جاؤں گا، مجھے لگ رہا کہ میری موت قریب ہے، بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا میرے مرنے کے بعد، تو اس کو بڑا ہو جائے تم اللہ کا قرآن پڑھانا۔ وہ ڈاکو یہ وصیت کر کے مر گیا، قبر میں گیا، ساری زندگی ڈاکے ڈالے، ساری زندگی آبرو ریزی کی، ساری زندگی مال لوٹا، لوگوں کا ناحق خون بہایا، قتل و غارت گری کرتا رہا، عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا، جہنم کی کھڑکیاں کھل گئیں، ازدہے مسلط ہو گئے، آگ آنے لگی، انگارے مسلط ہو گئے، عذاب آ رہا ہے۔ ادھر لڑکا پیدا ہوا بیوی کو، اور وہ لڑکا جب 6 سال کا ہو گیا، 6 سال کے بعد اس کی بیوی اس لڑکے کو انگلی پکڑ کر کوئی مکتب میں لے گئی، قاری صاحب کے پاس بٹھایا کہ اس کے ابا نے وصیت کی تھی جب یہ 6-7 سال کا ہو جائے اسے قرآن پڑھانا، آج یہ 6 سال کا ہو گیا، اسے قرآن پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قاری صاحب نے بٹھایا، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لڑکے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ڈاکو کی قبر سے سارا عذاب ہٹایا گیا، جنت کی کھڑکیاں کھولی گئیں۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا یا اللہ جنت کی کھڑکیاں کھلی بڑی اچھی بات ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا ہے، میں تو ڈاکہ زنی کرتا رہا، میں نے تو کوئی نیک عمل نہ کیا، پھر میری قبر سے عذاب کیوں ہٹایا گیا، میرے اوپر جنت کی کھڑکیاں کیوں کھولی گئیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تو نے اپنے بیٹے کے لیے وصیت کی تھی اس کو قرآن پڑھانا، آج وہ 6 سال کا ہوا، آج وہ مکتب میں گیا، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں نے سوچا جس کا 6 سال کا معصوم بیٹا کہتا ہے اللہ رحمت والا ہے، اللہ مہربان ہے، مجھے شرم آئی میں اس کے باپ کو قبر میں جلاؤں، میں نے تیرا عذاب ہٹا دیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور کیسے جذبہ، ہم کہتے ہیں ہمارے اندر جذبہ کہاں سے آئے گا؟ ارے ہم میدان محشر میں پورے طور پہ بہانہ نہیں کر پائیں گے۔ پانی تو رکھ لیا ہوتا۔